یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کسی جنگ میں لڑائی کسی نہیں کی، جنگ میں کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان کی کوئی لڑائی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ لڑا ہو، کفار کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے. ہاں، میں آپ کو کس کتاب سے دکھاؤں؟ ایک منٹ اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ. بخاری، مسلم، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، کسی سے دکھاؤ. کوئی نہیں بتائے گا نا. وہ دوسرے آپ کو دیتے ہیں نا، آپ کے مولوی حضرات آپ کو وہ ٹیکس بیچتے ہوں گے، اس میں بھی ان کو بھی نہیں ملتا نا. ان کا پورا بھی ٹیم لگا ہوا ہے. ابو بکر عمر کا جہاد کئی سالوں سے لگے، ان کو نہیں مل رہا، آپ کو ابھی مل جائے گا. اس پر سوال الیاروی نے مجھ سے پہلے بھی ایک ہندوستان کے قاری صاحب تھے، ان سے بھی سوال کیا، پہلے بھی کافی مرتبہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت دکھاؤ، جہاد دکھاؤں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤ. یہ کتاب ہے سیرت النبویہ، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 553. چاپ کہاں کیا جی؟ چاپ پبلشر کون ہے؟ دار الکتب العلمیہ. اوکے. وفی من ثبت معه من المہاجرین ابو بکر و عمر ومن اہل بیتہ علی ابن ابی طالب. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں ثابت قدم رہنے والے کتنے نام لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی، حضرت عباس اور والفضل بن، تو دوسرے پیج پہ، یعنی یہ ثابت قدم حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، یہ میں نے آپ کو نام دکھائے. صحیح بخاری. ہم سے قتیبہ بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، اور انہوں نے سلمہ بن عقو سے سنا. وہ بیان کرتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک رہا ہوں اور 9 ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کیے تھے، مگر آپ خود ان میں نہیں گئے. کبھی ہم پر ابو بکر امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ ہوئے، یعنی امیر ہی ابو بکر صدیق بنے اس جنگ کے. ٹھیک ہے، یہ بخاری. حدیث نمبر سناؤ؟ 4271. ٹھیک ہے، ابھی پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں شیعہ کی کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ماہ شعبان 7 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ایک سریہ پر امیر بنایا، ایک لشکر کا امیر بنایا اور انہیں نجد کی طرف بھیجا. پس یہ لوگ قبیلہ حوازن کے پاس گئے اور رات کو ان پر حملہ کیا. ایاس اپنے والد سلمہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں اس جیش میں موجود تھا، پس میں نے کفار کے 7 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور ہم نے اپنا نشان اس وقت یہ الفاظ بنائے ہوئے تھے، امت امت، مار ڈالو مار ڈالو. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک کو مقتول یعنی شہید ہوئی اور خود ابو بکر صدیق اس قتال میں مجروح ہوئے اور انہوں نے وہاں چند ایام آرام کیا اور کچھ بہتر حالت ہونے کے بعد وہ مدینہ شریف کی طرف لوٹے. زخمی ہوئے، جنگ میں امیر بھی تھے، زخمی ہوئے. جہاد میں نے اہل سنت کی، اہل سنت ہی سمجھ لیں. آپ نے چیلنج کیا تھا کسی بھی سنی کتابوں سے ان کا جہاد ثابت کرو، یہ نسبت آپ کے سامنے ثابت کر دی.